اور قرآن سے ہمارا تعلق ایسے ہی ہے جیسے روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے. اگر روح نکل گئی تو جسم بیکار ہے. اسی طرح قرآن پاک اگر ہمارے درمیان سے نکال لیا گیا یا اسلام سے اسے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو یوں سمجھ لیں کہ روح نکال لی جا رہی ہے. اور ہزار کوئی بولے قرآن کو بدلنے یا ہٹانے یا نکالنے کے ہیں، اس مالک قرآن نے خود یہ ارشاد فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ہے ہمت تو بدل کر دیکھ لو، ہے تمہارے اندر طاقت تو اس کو مٹا کر کے دیکھ لو. عزیزان گرامی وقار، ہم قرآن کی حفاظت کے لیے جو کر سکتے ہیں یہ ہماری استطاعت کے مطابق ہوگا، لیکن اصل اس کی حفاظت تو رب کریم خود فرما رہا ہے. آج میں اس ہدایت والی مقدس کتاب کے سلسلے میں ہی آپ کے سامنے عرض کروں گا، چونکہ یہاں وقت بہت کم ملتا ہے اور مجھے آج طویل گفتگو کرنی تھی آپ کے درمیان، اور میرا یہ میسج عقل والوں تک بھی پہنچے اور بے عقل لوگوں تک بھی پہنچے، ان لوگوں کے درمیان بھی جائے جن کو صرف کیڑے تلاش کرنے کی عادت ہے، تاکہ اللہ چاہے تو انہیں بھی ہدایت مل جائے. عزیزان گرامی، تھوڑی سی باتیں میں قرآن عظیم کو لے کر کے عرض کر دوں. قرآن کل اترا ہوا، پرسوں اترا ہوا، مہینے پہلے اترا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ لوح محفوظ پر بہت پہلے سے لکھا ہوا ہے. بلکہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، علم الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. قرآن کو فنا نہیں ہے. قرآن آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ جو ورق میں جو لکھا ہوا ہے اس کو مصحف کہتے ہیں. مصحف. قرآن جو در حقیقت ہے وہ اللہ کا علم ہے، وہ ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا. وہ جو علم الہی کو الفاظ میں جامہ پہنایا گیا اور اس کو ورق پر لکھا گیا تو ہم نے اس کو اٹھایا ہے، جو چھو سکتے ہیں ہم اس کو مصحف کہتے ہیں. اصل قرآن تک تو کسی کا ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکے گا. مٹانے کی بات تو چھوڑیں، وہ علم الہی ہے، اللہ رب العزت کا علم ہے. قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اس رسول پاک کے قلب اطہر پر جو کائنات کے سب سے اعلیٰ افضل رسول ہیں، افضل انسان ہیں، اشرف الرسل ہیں، میرے رب ذوالجلال کے سب سے پیارے حبیب ہیں. اور قرآن نے خود کہا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ روح الامین کے ذریعے سے اتارا گیا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے سے. اے رسول آپ کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں. اب توجہ چاہتا ہوں، قرآن اللہ رب العزت کا علم ہے، اتارنے والے لے آنے والے جبرائیل امین ہیں، جس پر اتارا گیا وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان ذوات کی بات میں کر رہا ہوں، نہ کوئی اللہ رب العزت کے شان تک کوئی پہنچ سکے گا، نہ اس کے متعلق برا بھلا کہہ کر کے اس کی شان میں کوئی کمی کر سکے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرر پہنچا سکے گا، نہ جبرائیل امین تک کوئی پہنچ سکے گا، نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور جب ان تین کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن اتارا جبرائیل کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو قرآن جو رسول پاک کے سینے پر اترا وہ اتنا محفوظ اتارا گیا ہے، اتنا محفوظ کہ صبح قیامت تک 1000 مشینیں، 1000 کمپیوٹر، 1000 انٹرنیٹ لے کر کے بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکیں گے، نہیں بدل سکیں گے. آپ سوال کر رہے ہوں گے کیا اس میں بڑی بات ہے؟ آج تو ایک خبیث مردود، ایک گندی نالی کا کیڑا جس کو سنگھیوں نے پال رکھا ہے، نام تو مسلمان رکھا وسیم نام، لیکن ہے در حقیقت وہ سنگھیوں کا ایک بنگی. اس نے یہ قرآن کو الگ چھاپنے کی کوشش بھی کی اور آیتیں حذف کر کے 26 آیتیں ایک نیا قرآن شائع کرنے کی بات کیا.
پہنچا کیا تمہارے پاس قرآن؟ کسی کے پاس آیا ہے قرآن؟ اس کے گھر والے بھی نہیں پڑھ سکے ہوں گے. اس کو شاید ہو سکتا ہے پوری انٹرنیٹ کی دنیا مدد کرے, ایپلیکیشن بنانے والی آئی ٹی ٹیم بھی مدد کر کے دے دے. میرا چیلنج ہے اس کی موت تک بھی یہ اس کا بنایا ہوا ایپلیکیشن چل نہیں سکے گا. یہ کیا سمجھتا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ بہت بڑی ڈینگ مار لیا, بہت بڑا اس نے تیر مار لیا؟ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور قرآن پاک کی تحریف اور تبدیل کی کوششیں کرتے رہے, لیکن چونکہ مولا نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ایک آیت میں تمہیں بتا دوں, اتنی پاورفل آیت ہے, 15ویں پارے کی آیت. رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے رسول آپ فرما دیں, سارے جنات, سارے انسان مل جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور سب مل کر کے چاہیں کہ میرے اس قرآن کی طرح بنا لیں تو ہرگز وہ بنا نہ سکیں گے. اتنا پاورفل چیلنج ہے, نہیں بنا سکیں گے. تم نکالنے کی کوشش تو کیے, دوسرا بنا کر کیوں نہیں لا سکے آج تک؟ خرابیاں ڈھونڈنے کی تو کوشش کیے, ایک اور قرآن کیوں نہیں بنا سکے آج تک؟ اس کے میسیجز کیا تم سمجھتے ہو عربوں کی طرح القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ ایک سورے کو دیکھ کر کے کچھ عرب کے شاعروں نے بنا لیا تھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل. اس آیت کے وزن پر انہوں نے بھی سوچا ہم بھی بنا لیں گے, لیکن وہ خود ہی ہنس پڑے بنا کر. ان کو خود ہی لگا کیا بھدا ہم نے بنایا ہے. القاریعۃ ملقاریعہ اس کا معنی ہی کچھ اور ہے, دل دہلا دینے والی. وہ قیامت کے متعلق ہے. کیا دل دہلانے والی؟ تم کیا جانو کہ کیا ہوتی ہے دل دہلانے والی؟ وہ قیامت کے منظر کو اللہ بیان فرما رہا ہے سورہ قاریعہ میں. اور اس کے بدلے میں کچھ عرب کے جاہل شعراء بہت پیسے لے کر بنا کر لائے تھے کہ ہم بھی اسی ٹائپ کا کچھ بناتے ہیں. اور بنایا کیا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل, ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی, خرطومہ طویل اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے, اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہنسنے لگے, یہ کون سی سورہ ہے, یہ کون سی سورہ بنی؟ وہ خود اپنی بنائی ہوئی چیز پر ہنس پڑے اور پھر پھاڑ کے پھینک دیا. میرے عزیزو, عرب والے جو عربی کے بڑے بڑے بلیغ اور فصیح تھے, ان کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 آیتیں لکھ کر کے چیلنج کیا تھا. خانہ کعبہ پر پہلے شاعروں کے شعر لٹکائے جاتے تھے, کیونکہ عرب میں اس وقت لٹریچر کا دورہ تھا. جو سب سے اچھا شعر لکھتا وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا جاتا, اور جب کوئی دوسرا اس کا جواب لکھتا تو یہ پہلا والا نکال دیا جاتا, پھر نیا والا لگایا جاتا تھا. مقابلہ ہوتا تھا. یہ مقابلہ کئی سال تک چلا, کئی دنوں تک چلا. جب قرآن پاک کی 3 آیتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جا کر کے لگایا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 ہی چھوٹی آیتیں ہیں, چھوٹی آیتیں, اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ بھی ہے. اتنا ہی لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس لٹکا دیا. اب عربوں کو تکلیف ہوئی کہ اس کا جواب تو ہونا چاہیے. شاعروں کو بلاؤ, پیسے دے کر کے بلایا گیا, آؤ اس کا جواب دو. بہت سارے آئے, دیکھے, کیونکہ اس کا جواب لکھنا معمولی نہیں تھا. یہ ہے تو چھوٹی سورہ, لیکن معنی کے اعتبار سے ہر آیت میں ایک سمندر موجود ہے. اس کے مفاہیم, اس کے ترجمے کرنے بیٹھ جائیں, ہر لفظ کا ایک بہت ہی بلیغ معنی ہے, فصیح معنی ہے. تو ایک بہت بڑا شاعر آیا, اس نے کہا میں جواب لکھ دیتا ہوں. اس نے اس کے نیچے اپنی جانب سے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر, اسی کے وزن پر لکھا اس نے, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اتنا لکھا تھا. نیچے اس نے جا کر کے لگا دیا ما ھذا کلام البشر. وہ کہتا ہے میں اس کا جواب یہ لکھتا ہوں, یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد پھر یہ خانہ کعبہ پر یہ لٹکانے کا سلسلہ بھی بندی ہو گیا.
آخری مرتبہ قرآن کی وہی سورہ لگائی گئی اور آج تک پھر دوبارہ کوئی چیلنج کے لیے لا نہیں سکا۔ عزیزان گرامی، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں جو قرآن مقدس ہے اس کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ اللہ رب العزت کی سب سے اخیر میں آنے والی کتاب، سب سے عظیم اسباق لی ہوئی کتاب، جس کے اندر اللہ نے زمانے ماضی کے قصص بھی بیان کیے، احکام شرعیہ بھی بیان کیے، آنے والے حالات بھی بیان کیے، تمہاری زندگیوں کی کامیابیوں کے راز بھی بیان کیے، لوگوں کے تباہ ہونے کے اسباب بھی بیان کیے، لوگوں کے معاشی حالات کیسے صحیح ہوں اس کے طریقے بھی بیان کیے، تمہارے اخلاق کیسے درست ہوں یہ تمام نکات بھی بیان کیے۔ یہ قرآن پاک ذخیرہ ہے علوم کا۔ میں نے اس سے قبل شاید 1 سال پہلے قرآن مقدس کے متعلق تقریباً بہت ساری چیزیں گھیر کر کئی علوم کو بیان کیا تھا کہ سائنس کی کتنی فیکلٹیز اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ ایمبریالوجی کو قرآن پاک سے بتایا گیا ہے، بچہ پیدا ہونے کے جو یعنی مراحل ہوتے ہیں 9 مہینے، آج جا کر ڈاکٹروں نے جو بتایا ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، یہ کس طرح سے بنتا ہے، پروسیس کیا ہے، قرآن پاک نے ایمبریالوجی کا پورے تھیسس اس میں بیان کر دیے تفصیل کے ساتھ۔ علم نباتات، علم جمادات، علم فلکیات، علم ارضیات، علم نجوم، تمام چیزوں کو قرآن نے گھیرا ہے۔ ہر علم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں تمہیں ملے گا۔ اور رہی بات میتھمیٹکس کی، اللہ اکبر، پورے قرآن کی آیتیں میتھ سے ایسی جوڑی گئی ہیں الگ الگ انداز سے، جس نے قرآن کو دیکھا ہے اس نے ویسی تشریح بھی کی ہے۔ جانتے ہیں آپ، یہ 1400 سالوں سے قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پر موجود بڑے بڑے ماہرین جو دنیا کا سروے کرتے ہیں انہوں نے یہ نکال کر کے بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ آج دنیا میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ صرف قرآن پاک ہے۔ اور قرآن کا لفظی معنی بھی یہی ہوتا ہے جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہو۔ یہاں آپ مجھے بتاؤ، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے قرآن ختم نہ کیا ہو، حالات ایسے آ گئے ہوں، لیکن کچھ بھی ہو، بغیر قرآن کے میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں کلمہ طیبہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر وہ اتنا بھی پڑھتا ہے تو گویا کہ قرآن کی 2 آیتیں اسے معلوم ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ قل هو اللہ احد اس کو آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر اسے آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اتنا قرآن پڑھنے والے تم کروڑوں مسلمانوں کو دیکھو گی، کروڑوں مسلمان ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ وہ مسلمان ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، کوئی 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا ہے، کوئی ہفتے میں ختم قرآن کرتا ہے، کوئی مہینے میں ختم قرآن کرتا ہے، کوئی سال میں ختم قرآن کرتا ہے، کئی تو ایسے ہیں جو دن میں ختم قرآن کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے چند اشخاص کو بھی پیدا کیا۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 61 ختم قرآن کیا کرتے تھے، دن میں 1، رات میں 1، اور پورے رمضان کی تراویح میں 1۔ اس طرح سے تقریباً 61 قرآن آپ کے ختم ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ روایات میں بتایا گیا ہے جہاں امام اعظم ابو حنیفہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں آپ کی قبر ہے آج بغداد میں، اس جگہ پر آپ نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں۔ قرآن کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے دنیا میں، سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کو ابھی ماضی قریب کا ایک واقعہ بتا دوں۔ قرآن پاک میں ہونے والے، مشغول ہونے والے ایسے بزرگ ہیں۔ بہرحال میں کٹ کرتا ہوں اس واقعے کو، پھر کبھی مجھے کچھ زیادہ طویل گفتگو کرنی ہے کیونکہ دلائل کی روشنی میں۔ میں آج عرض یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا۔ ہم نے وہ بچے بھی دیکھے ہیں جن کو 2 اور 2 کیا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن پورا قرآن یاد رہتا ہے، حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن ہونے کے لیے کسی سید زادے کا ہونا ضروری نہیں، پٹھان کے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں، شیخ کے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں، وہ ایک کسان کا بیٹا بھی چاہے تو قرآن حفظ کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کا وہ حافظ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کا یہ معجزہ تو دیکھیں، اپنے غیروں کے سینے میں بھی اترتا ہے۔
کئی پنڈتوں کے بچے بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، وہ اگرچہ دسیسہ کاری کے لیے، اختلافات پیدا کرنے کے لیے یا عیب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن یاد کر لے جاتے ہیں قرآن کو. اپنی کتاب یاد نہیں کر پاتے لیکن قرآن یاد ہوتا ہے. قرآن یاد ہوتا ہے. کہاں سے یاد کریں گے؟ 10 12 کتابیں ایسی ہیں کہ ان کے سب نسخے الگ ہیں. یہاں کے بازار میں الگ ملتی، وہاں کے بازار میں الگ ملتی ہے. کون سی یاد کریں گے؟ ادھر کی یاد کریں، ادھر کی یاد کریں. لیکن قرآن کا ایک معجزہ ہے، امریکہ میں بھی اٹھاؤ تو وہی قرآن ملے گا، ہندوستان میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، سعودی میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، پاکستان میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے. الحمدللہ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، ترتیب کے ساتھ آج تک محفوظ ہے. میرے عزیزو، اس کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مقرر کیا وہ ایسے ایسے علماء، مفسرین، محدثین ہیں. اللہ کئی مفسرین ایسے ہیں جو اس کی تفسیر کیے. کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اس کے نحوی معنی کو بیان کیے. کچھ لوگوں نے تفسیر لکھی جو اس کے صرفی معنی کو بیان کیے. گاڑا ہو رہا ہوگا، بس سنتے چلو. کچھ مفسرین ایسے ہیں جو اس میں سے واقعات جتنے ان کی تفسیر کیا. کچھ مفسرین ایسے ہیں جو ان میں آیات احکام کے ہیں، حلال حرام، کیا کیا جائز ناجائز، صرف ان آیات کی تفسیر کیا. اس طرح سے جانتے ہیں تقریباً ابھی دنیا میں 1000 سے زیادہ تفسیریں پائی جاتی ہیں. 1000 سے زیادہ تفسیریں پائی جاتی ہیں. الگ الگ انداز کی تفسیریں کی گئی ہیں. ہر ایک نے جس نظر سے قرآن پاک کو دیکھا اس نظر سے وہ تفسیر کرتے گئے، اور مفسرین کی تعداد بھی بے شمار. اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، مفسر کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کی خدمت پر لگا ہے، قرآن کو کھول کر لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے. ان میں مفسرین وہ بھی ہیں جنہوں نے آیتیں بھی گن کر رکھی ہیں. آیتیں ہی نہیں بلکہ اس کے اندر موجود پورے حروف بھی گن کر کے رکھے ہیں. صرف حروف ہی نہیں، بعض مفسرین وہ ہیں جو ان میں موجود نقطے بھی گن کر کے رکھے ہیں. یہ بھی گنا ہے کہ کتنی مرتبہ با آیا ہے، کتنی مرتبہ تا آیا ہے، کتنی مرتبہ یا آیا ہے، کتنی مرتبہ سین ہے، شین ہے. قرآن کے ہر حرف کو محفوظ کر کے رکھا ہے مفسرین نے. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں، عقل حیران ہوتی، آج تک کسی کتاب پر اتنی خدمت نہیں ہوئی. ان مفسرین کی تربتوں پر لاکھوں سلام. انہوں نے یہ تک لکھ دیے کہ قرآن میں کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں اور کتنے پیش ہیں. یہ تک بھی لکھ دیا. زبر کی تعداد کتنی، زیر کی تعداد کتنی، پیش کی تعداد کتنی، سورے کتنے ہیں، یہ تو موٹی موٹی بات ہے، ہر ایک کو معلوم ہے. 114 سورے ہیں، 540 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں، منزلیں 7 ہیں. یہ سب تو موٹی موٹی باتیں تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہے. لیکن مفسرین نے اس کے نقطے، حروف، زبر، زیر سب جمع کر کے رکھ لیا. اب یاد کرنے کے لیے اتنی آسان اللہ نے بنایا. اللہ اکبر. کسی کو 3 سال میں یاد ہو رہا ہے قرآن، کسی کو 2 سال میں یاد ہو رہا ہے. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کبھی 7 مہینے میں قرآن یاد کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں. لکھنے والے نے کسی نے خط لکھا، حضرت مولانا حاجی حافظ و قاری احمد رضا خان صاحب. حافظ نہیں تھے آپ، حافظ نہیں تھے. خط آیا، شعبان کی 29ویں تھی. آپ نے دیکھا کہ میرے نام پر حافظ بھی اس نے لکھ دیا. لوگ اگر میرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ میں حافظ ہوں تو کیوں نہ حفظ شروع کروں. فرماتے ہیں کہ روزانہ پھر آپ نے قرآن اٹھایا اور فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے. 1 پارہ تلاوت کرتے بلکہ یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیتے. جب 30ویں تراویح آئی تو اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول رکھا تھا. کوئی 1 مہینے میں حافظ قرآن ہوتا ہے. اچھا اور اوپر جائیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں. ان کے ایک شاگرد ہیں، 2 شاگرد مشہور ہیں، امام ابو یوسف اور ایک امام محمد بن حسن شیبانی. یہ چھوٹے تھے جب امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے، داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے لوگوں کو قریب رکھنے سے تھوڑا سا بچتے تھے. کہتے کہ اور پڑھ کے آؤ، جب تھوڑی جوانی آ جائے تب درسگاہ میں بیٹھنا. امام محمد بہت بچپن میں ہی علم کے طلبگار تھے، شوق زیادہ تھا. آئے اور کہا کہ حضور آپ کی درسگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں. امام اعظم نے دیکھا کہ یہ ہٹتا نہیں، جاتا نہیں، تو ایک شرط لگا دیا. کہا بیٹا میں اسی کو پڑھاتا
آتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے، کیا تو حافظ ہے؟ کہا نہیں حافظ تو نہیں۔ امام اعظم نے کہا کہ اس کو چھٹی کریں، حفظ کرنے میں جو زمانہ گزرے گا اس کے بعد آئے گا۔ امام محمد بن حسن شیبانی چلے گئے، یعنی دل میں بات تو رہی کہ درسگاہ میں بٹھایا نہیں، چلو ٹھیک ہے، جا کر کے پھر 8 دن کے بعد واپس دوبارہ آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا پھر آ گئے تم، میں نے تمہیں بھیجا تھا۔ امام محمد بن حسن کہتے ہیں حضور پورا قرآن حفظ کر کے آیا ہوں، آپ نے 8 دن قبل کہا تھا اس ایک ہفتے میں میں حفظ قرآن کر کے آیا ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ جس کے سینے میں چاہے اتار دے، اور یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے۔ یہ تو میں دنوں کی تعداد بتا رہا ہوں، کوئی مہینے میں، کوئی 6 مہینے میں، کوئی سال، 3 سال، 8 دن۔ مولا اگر چاہے تو منٹ میں بھی کسی کے سینے میں اتارے، یہ اس کا کرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ رہا، جو تابعین کا عقیدہ رہا۔ ہم قرآن کو ہر کتاب سے فوقیت دیتے ہیں، ہر کتاب سے دیتے کیا ہے؟ حقیقت میں اس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ آج تک محفوظ کتاب پوری دنیا میں صرف قرآن پاک ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، اگر کوئی اسے توڑ سکتا ہے تو توڑ کر کے دکھائے۔ میں قرآن پاک کی ہر حرف اور ہر آیت، ہر سورے کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ 1400 سال سے قرآن کیسے محفوظ ہے، اور باقی دوسری کتابوں میں کیا کیا خرد برد ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے، کس کے کتنے نسخے ملتے ہیں، کتنے الگ الگ کتابیں کہاں کہاں سے شائع ہوتی ہیں۔ مقدس کتابوں کی بات کر رہا ہوں، سب خرد برد ہو گئے ہیں، کبھی پنڈتوں نے بدل دیا، کبھی پادریوں نے بدل دیا، کبھی یہودیوں کے حکیموں نے بدل دیا۔ جیسے جیسے موقع آتا رہا وہ اپنی مقدس کتابوں کو بدلتے رہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ہاتھ سے محفوظ رکھا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکا۔ اب آؤ اصل موضوع پر میں آ جاتا ہوں، اس لیے کہ شاید یہ وقت بھی ناکافی ہو جائے گا۔ آج اس بات کو نوٹ کر کے چلے، میں جواب دے رہا ہوں جن لوگوں کو قرآن کی 26 آیتوں سے تکلیف ہے، میں وہی 26 آیتیں پھر سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ تمہاری تکلیف اور بڑھے اور بڑھے، اور مومنوں کے دل میں نور اور زیادہ ہو، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، ہم سنیں گے ایمان بڑھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں۔ کتنے؟ ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں۔ اب یہ 26 آیتوں میں میں نے کاؤنٹ نہیں کیا کتنے حرف ہیں، اب کاؤنٹ کریں گے تو ہزاروں نیکیاں ہیں، اور مومنین کے لیے یہ ثواب ہی ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے اگر تکلیف ہے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی اچھے اچھوں کو نہیں آ پاتے، پلے نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن میں بھی کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بزرگوں سے، اساتذہ سے جو سنا اشعار یا تشریح وہ آپ کے سامنے منتقل کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ مطلب یہ ہے دل آدھا، دشمنوں کے دل کو تیز نمک کی دھن ہے۔ تیز نمک پایا جاتا ہے، ایک تیز نمک کیا ہوتا ہے؟ یہ نمک زبان پر رکھو گے تو 2 گھنٹے جلتی رہے گی زبان، ایک تیز نمک ہوتا ہے، وہ تیز نمک جلدی کوئی چکھتا نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ دشمن ایسے ہیں ہمارے، ان کو تیز نمک کھانے کی عادت ہے، ان کو تیکھا تیکھا کھانے کی عادت ہے، تو پھر تم انہیں میٹھا میٹھا کیوں کھلاؤ گے؟ کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرمائے، خامہ کہتے ہیں قلم کو، احمد رضا تمہارا قلم اور تھوڑا سا نمک چھڑکتا رہے تاکہ ان کو تیز کھانے کی جو عادت ہے وہ ملتی رہے۔ آج اگر 26 آیتیں کسی کو کچوں کے لگاتی ہیں، پیٹ میں مروڑ پیدا کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، تو ہم اعلیٰ حضرت کے اسی شعر کی برکت سے اور تلاوت کریں گے اور تلاوت کریں گے۔ میں اپنی تقریر کے اخیر میں یہ عرض ضرور کہوں گا کہ یہ 26 آیتیں میں نے اس کو پورا ایک بینڈ بنایا ہے، ایک کتاب انشاءاللہ العزیز شائع بھی ہوگی اور ہر گھر میں تقسیم بھی ہوگی۔ تم بھی پڑھو، ان تک بھی پہنچاؤ تاکہ یہ آیتیں بار بار دیکھیں اور پھر وہ محسوس کریں جنہیں ہم حذف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ آج ان چھوٹے مسلمانوں نے گھر گھر تک پہنچا دیا ہے۔
آیتیں پڑھتا ہوں، شروع میں تھوڑی سا آپ کو لگے گا کہ ترجمہ سننے کے بعد کہ کیا واقعی ایسی آیتیں ہیں جس کو کہتے ہیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، دہشت گردی کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں، ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں. اللہ اکبر، یہ ایک بکواس ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن انہیں سیاست جو کرنی ہے اس لیے ہمیں جواب بھی دینا پڑ رہا ہے. باقی قرآن کی اس دفاع کی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن اپنی حقانیت سے صبح قیامت تک باقی رہے گا، باقی رہنے والا ہے، کچھ بھی کر لیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں، ٹیررزم بڑھتا ہے، دہشت گردی بڑھتی ہے، آتنکواد بڑھتا ہے. اس کے لیے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. یہ عراق اور شام کی جنگوں کے بیچ میں ہمارے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ ایک عیسائی پادری تھا، وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، جن کو آتنکواد کہتے ہیں نا، آتنکوادی. وہ راستے میں گن وغیرہ لے کر کھڑے تھے. بظاہر شکل تو مسلمانوں کی تھی، مسلمان لگ رہے تھے. راستے میں روک لیا اور وہ غیر مسلم کو مار رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے. یہ ٹیررسٹ ہوتے کون ہیں؟ دہشت گرد ہوتے کون؟ آتنکواد ہوتے کون ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. اس عیسائی پادری کو انہوں نے روک لیا، چیکنگ شروع کی، چیک کیا اس کی گاڑی کو. اس کے بعد پوچھا، بتاؤ تم مسلمان ہو یا مسیح ہو، کیا ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. اس عیسائی پادری نے کیا کہا؟ میں مسلمان ہوں. تو سامنے جو کھڑے تھے گن وغیرہ لے کر کے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر مسلمان ہو تو قرآن پڑھ کے بتاؤ. تو یہ پادری، اس کے پاس بائبل تھی، بائبل رکھی ہوئی تھی، وہ اٹھایا اور اس میں سے پڑھنے لگا. کچھ جگہ سے پڑھا اور سامنے والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، تو مسلمان ہو، آگے جاؤ. چھوڑ دیا. اس کی بیٹیاں اس سے پوچھنے لگیں، بابا یہ کیا کیا تم نے؟ ان لوگوں کے سامنے کہا میں مسلمان ہوں اور بائبل پڑھ کے بتایا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں. اس عیسائی نے بہت اچھا جواب دیا تھا. کہا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ یہ جو کھڑے تھے یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے، قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے. اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو راستہ روک کر کسی کی گردن پر بندوق نہیں تانتے. مجھے یقین تھا کہ یہ کسی اور کے پالے ہوئے ٹٹو ہیں، ان کے پاس کچھ بھی پڑھو تو یہ سمجھیں گے قرآن ہے. حقیقت یہی ہے میرے عزیزو. ٹیررزم یا آتنکواد اور دہشت گرد جس کو کہا جا رہا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انہیں لاؤ اور قرآن کی آیتیں پڑھوا کر کے دکھاؤ، نہیں پڑھ پائیں گے. ان کو تو خریدا گیا ہے یا پالا گیا ہے یا جس طرح سے بنایا گیا ہے. بلکہ آپ کو میں یہ کہوں، آج بھی ویب سائٹس پر موجود ہے. امریکہ کی ایک بہت بڑی لیڈر ہے، لیڈی ہے، اس نے خود لکھا ہے کہ القاعدہ کو ہم نے بنایا تھا، ہم نے تیار کیا تھا، وہ اپنے مقاصد کے لیے اس نے تیار کیا. یہ باضابطہ موجود ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے. اور دنیا جانتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں کون ان کو تیار کر رہا ہے، کون بنا رہا ہے، افغانستان کے حالات کس نے خراب کیے تھے، سب پتہ ہے. پوری دنیا کی سیاست ہے. اب جن لوگوں کو یہاں ہندوستان میں اب تکلیف شروع ہوئی ہے کہ یہ 26 آیتیں قرآن سے حذف کر دی جائیں، مدرسوں میں یہ پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آتنکواد بڑھتا ہے، دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے. میں ان سے پہلے یہ آیتیں پڑھ کر کے سناؤں گا، اس کے بعد جواب میں کیا دینے والا ہوں وہ انتظار کریں. جواب میں ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ڈیفینس کریں گے، نہیں اس کا مطلب ایسا نہیں ویسا نہیں. میں ایسا کچھ نہیں بتانا چاہتا، میں کچھ نہیں کہوں گا. قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، جواب میں جو بتاتا ہوں توجہ سے سنیں. آیت نمبر 1 قرآن پاک کی، جس پر ان کو تکلیف ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. اللہ فرماتا ہے، کنز ایمان کا ترجمہ میں ہر جگہ کرتا رہوں گا، توجہ. کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا برا ٹھکانہ نا انصافوں کا. اس آیت میں تکلیف کس بات کی ہے ان کو؟ تکلیف کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ یہ اللہ تمہارا کہہ رہا ہے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالے گا، رعب ڈال کر کے رکھے گا، ہم سب کو ڈرائے گا تمہارا اللہ. یہ آیت نمبر 1. دوسری آیت جس سے ان کو تکلیف ہے، جو قرآن سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ تک بھی گئے نا یہ. ہاں،
सुप्रीम से भी ऊपर अगर कहीं और भी है तो वहां तक भी जाएं। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह फइन तवल्लौ फखुदूहुम वक्तुलूहुम हैथु सक़िफ्तुमुहुम हैथु वजदतुमुहुम वला तत्तखिदू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा। वो तो ये चाहते हैं कि कहीं तुम भी काफिर हो जाओ जैसे वो काफिर हुए हैं, तो तुम सब एक से हो जाओ, तो उनमें किसी को अपना दोस्त न बनाओ जब तक अल्लाह की राह में घर बार न छोड़ें। फिर अगर वो मुंह फेरें तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ कत्ल करो, और उनमें किसी को न दोस्त ठहराओ न मददगार। कहते हैं देखो कुरान क्या सिखा रहा है। कुरान कह रहा है कि काफिरों को जहां पकड़ो मारो, कत्ल करो और उनको दोस्त न बनाओ। ये तकलीफ उनको देती आयत। इसका पस मंजर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। कुरान की आयत आई है, ये आयतें भी आपको मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहुंचवा दूंगा। ये सूरह निसा की आयत नंबर 89 है। तर्जुमा भी बताए, इनका जवाब मैं अभी अर्ज करता हूं। आयत सुने, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। बेशक जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया अन करीब हम उनको आग में दाखिल करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया उनको हम आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें पक जाएंगी हम उनके सिवा और खालें उन्हें बदल देंगे कि अजाब का मजा लें। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तकलीफ तो देगी, जिसमें अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अल्लाह फरमा रहा है हम उन्हें जहन्नम में दाखिल करेंगे और उनकी खालों को पकाएंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम दूसरी नई खालें डालेंगे ताकि वो अजाब चखें। आप सबको ऐसा लगेगा, और नए मजमे में अगर हिंदुओं के दरमियान भी बयान करें तो वो भी बेचारे उतावले हो जाएंगे, बिखर जाए, ये क्या है, हमारे बारे में आयतें हैं। अब मैं सारी आयतें पढ़ूं तो वक्त चला जाएगा। हर आयत के साथ मैं जवाब भी पेश कर देता हूँ। हमारे टाइम पर जितनी भी हो जाएंगी यहाँ बयान करूँगा। बाकी किताब इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द ही सब तक पहुँचाई जाएगी। मैंने जो आयत पढ़ी पहले, अल्लाह ने जो फरमाया है कि हम तुम्हारा रौब काफिरों के दिलों में डालेंगे, यही आयत है ना। और इससे उनको एतराज़ है कि ये कैसी बात है कि कुरान कहता है तुम्हारा रौब हमारे दिलों में डालेंगे। अल्लाह फरमा रहा है ना, अल्लाह फरमा रहा है। चलो ठीक है, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह अगर हमें ये बात फरमा रहा है तो हम तो नाज से झूमेंगे। अल्लाह जब ये फरमा रहा है कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम्हारा रौब काफिरों के दिलों में डालेंगे, ज़रा आओ अब जवाब के तौर पर मैं इसका दिफा अपने अल्फाज में नहीं करना चाहता, हम भगवत गीता को ही उठा लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मेरे पास मौजूद है, पूरी किताब मेरे पास है, उसका उर्दू तर्जुमा जिसने किया है वो भी मेरे पास मौजूद है। परम पूज्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने इसका तर्जुमा किया है, वो किताब मेरे पास मौजूद है और मैं पूरी तैयारी करके लेके आया हूँ। ये आपके सामने आज बयान कर रहा हूँ, मैं इसको पूरे तौर पर महफूज रखना चाहता हूँ। इसके बाद कोई मुसलमान अपने आप को डिफेंस वाले लेवल में ना ले जाए कि वो हमला करते रहे और हम जवाब देते रहे। नहीं, हम बताते हैं कि इनकी किताबों में क्या क्या सख्त बातें लिखी गई हैं, मारो काटो पकड़ो तोड़ो सब है, और तुम कहते हो कि कुरान में है ये सब चीजें। अब पढ़ता हूं, सुनो। ऋग्वेद भी है, इनके 4 वेद मशहूर हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। ये ऋग्वेद जो इन 4 वेदों में से एक मशहूर वेद है, इसकी मैं पूरे रेफरेंस के साथ ले आया हूं। मंडल 1 सुख 66 वर्स नंबर 4, इनकी आयत नंबर जो 4 होती है, अग्नि के बारे में, आग के बारे में कह रहे हैं। जो आयत आपने पढ़ा ना, अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हारा रौब काफिरों के दिलों में डालेंगे, सेम टू सेम टॉपिक इस ऋग्वेद में कहा जा रहा है कि आग जो अग्नि होती है, वो कह रहा है, भगवान कहता है कि आग के बारे में कहा जा रहा है कि ये दहशत पैदा करने वाली आग दहशत के साथ हमला करेगी। दहशत का लफ्ज तो हमारे पूरे कुरान में कहीं नहीं है, टेररिस्ट का लफ्ज पूरे कुरान में कहीं नहीं है, लेकिन जिन्होंने ऋग्वेद का तर्जुमा किया है उन्होंने दहशत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। दहशतगर्दी कुरान में नहीं आई। अब ये अगर बताएंगे तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, और बुरा लगे तुम चुप हो जाओ, हम भी चुप हो जाते हैं।
ضرورت نہیں چھیڑخانی کرنے کی. قرآن پر تم نے انگلیاں اٹھائی تو ہم بتاتے ہیں دہشت کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے. قرآن نے کہا ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالیں گے، اور تم کہہ رہے ہو تمہاری کتاب میں ہے دہشت والی آگ سے ہم سب کو جلائیں گے. آیت نمبر 2، دوسری آیت. اچھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، بلکہ یہ آیت سنیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، بے شک مشرکین نجس ہیں. کیا ہے؟ ناپاک ہیں، نجس ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو ہم سب کو تو ناپاک کہہ دیا ہے، نجس کہہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نجس ہے. یہ باتیں میں ان سب سے کہوں گا جو اپنی اپنی کنڈلیاں لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، اور بیچارے بھولے بھالے ہندوؤں کو مورکھ بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں. اس میں بڑے پیمانے پر وہ کیا نام ہے کلشریشٹھ، اور دوسرا یہ جو پاکھنڈی تھا جو گوفے میں بیٹھ کے بھوکتا ہے، یہ قرآن کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں سنیں. وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے بے شک یہ مشرکین کا مطلب آئیڈل ورشپرز، جو خدا کے علاوہ دوسرے کو پوجا کریں، یہ نجس ہے. قرآن ایسا کیسے کہہ رہا ہے؟ سنو بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 12 میں کیا کہا گیا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے بھگوت گیتا میں، شریمد بھگوت گیتا کہتے ہیں، یہ بھگوت گیتا کے اکثر جو شلوک ہیں وہ کرشنا نے ارجن کو جو بتائے، یہ ہندو اگر سنیں گے تو اس کو سمجھیں گے، وہ ایکسپٹ کریں گے. بے غرض خدمت کرنے سے دیوتا تم کو تمہارے مانگے بغیر تمہاری پسند کے سامان دیں گے. بغیر کسی غرض کے تم خدمت کرو گے تو تمہارے دیوتا بغیر مانگے تمہیں بہت سارے انعامات دیں گے. اور اگر کوئی دیوتاؤں کی دی ہوئی نعمتوں کو دیوتاؤں کو نہیں دے گا، یعنی چڑھائے گا نہیں، چڑھاوے گا نہیں، اور خود مزہ لے گا، تو بھگوت گیتا میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دنیا کے بڑے چور ہیں، وہ یقیناً چور ہوں گے. ارے ہم مشرکین کو نجس قرآن نے کہا اور تم چور کہہ رہے ہو پورے لوگوں کو. پوری دنیا کے لوگ سب چور ہیں. آپ چڑھاتے ہیں؟ سب چور ہیں. جو نہیں چڑھاتا، عیسائی نہیں چڑھاتے بھگوانوں کو، چور ہو گئے. یہودی نہیں چڑھاتے، وہ چور ہیں. بہت سارے لوگ چور ہیں. اس شلوک کے اس ورس کے اعتبار سے یہ کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن خالی مشرکین کو نجس کہہ رہا ہے، نجس کہہ رہا ہے، اور تم جو پوری دنیا کو چور کہہ رہے ہو یہ کون بتائے گا؟ قرآن پاک جس کانٹیسٹ میں کہہ رہا ہے، جو وہاں کے حالات تھے کس اعتبار سے، وہ کسی اور وقت میں کہوں گا. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں جو سورہ توبہ کی اکثر آیتیں ہیں جس پر ان کو اعتراض ہے، سورہ توبہ مدینے میں نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے، اور اس میں جہاد کا حکم آیا اور مارنے کا جو حکم آیا وہ کن کے لیے تھا؟ ارے تمہارے لیے تھوڑی نہ تھا، وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھے ہوئے تھے. تم نے یہ کبھی نہیں بیان کیا 13 سال میرے آقا نے مکہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ بلال حبشی کو، خبیب ابن عدی کو، خباب بن الارت کو، یاسر کو جو قتل مار دھاڑ کیا ہے ان لوگوں نے مکہ کے مشرکین نے، وہ کبھی نہیں بتایا؟ وہ حقیقت میں آتنکواد تھے. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا، کھانا پانی بند کیا مکہ میں. اتنا ہی نہیں بلکہ وطن بھی چھوڑ دیا میرے آقا نے، اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے میں آباد ہوئے. اب مجھے بتاؤ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے گیا ہو، مدینے میں جا کر کے وہ راحت کی سکون کی سانس لے رہا ہو، وہاں پر بھی یہ کیڑے اگر پہنچیں تو کیا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا کہ اب ان کو پکڑو؟ صاف سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. 13 سال تک کبھی بھی مارنے کا اور جہاد کا حکم نہیں آیا مکہ میں. جب میرے آقا مدینے پہنچے وہاں پر بھی یہ مشرکین مکہ پہنچ کر کے وہاں کھجوروں کے درخت جلا رہے ہیں، کبھی صحابہ کو پکڑ کے مار رہے ہیں. جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. احد کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. خندق کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. پتہ یہ چلا کہ یہ سب لڑنے کے لیے وہاں جاتے تھے، حضور کبھی آئے نہیں تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب وہاں اب بیلگام اور ہبلی میں اگر مقابلہ ہوا، ہبلی سے 5 کلومیٹر دور اگر کوئی جنگ ہوئی تو کیا کہیں گے؟ بیلگام والے آئے تھے کہ ہبلی والے گئے تھے؟ بیلگام والے یہاں تک آئے تھے. بھائی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
اسی طرح مکہ کے آس پاس جنگیں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دوسرے آتنکواد دہشت گرد جتنے تھے وہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہوا کہ اب ان کو چھوڑا نہ جائے، پکڑا جائے۔ اب آیتیں سنیں، یہ تو میں نے بتا دیا کہ وجہ کیا تھی یہ آیتوں کی، آیتیں کیوں آئی اور کن کو پکڑنے کے لیے آئی تھی، کن مشرکین کو مارنے کے لیے آئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا کہ دیکھو مسلمانوں کے قرآن میں ہے کہ ارے مشرکین کو جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو، کاٹو۔ ارے یہی کر رہے ہوتے تو 700 سال میں یہاں صاف ہو چکے ہوتے، نہیں کیا نا، 700 سال تک تھے۔ یہ آیت کیونکہ ہر حاکم کو بھی معلوم ہے اور ہر عالم کو بھی معلوم ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، مشرکین مکہ کے بارے میں جنہوں نے بہت ستایا، پریشان کیا، گھر بار لوٹا ہے۔ ارے یہاں آیتیں دوسری بھی ہیں قرآن میں، اللہ نے یہ فرمایا جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالے، جو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کیے، ان کے ساتھ تم اگر دوست بن کر رہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج ہم یہاں اسی طرح رہ بھی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ زبردستی زہر ڈال رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب ان کی کتاب میں ہے، ان کے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو۔ اگر مدرسوں میں پڑھنے والے 1 لاکھ سے زیادہ عالم ہیں یہاں ہندوستان میں، کیا یہ ہر جگہ پکڑ کے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں، الحمدللہ دہشت گرد اور آتنکواد سے ہمیں نفرت ہے۔ ہم جو لڑیں گے تو وہ سینہ بسینہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، وقت آئے گا آمنے سامنے مقابلہ کیا جائے گا۔ آیت سنو، آیت کے بعد پھر ان کے کتاب میں بھی جو موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ اس آیت کو لے کر کے جو تکلیف ہے، اور جب تم زمین میں نہیں، آیت کا ترجمہ میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ یا آگے تک آیت ہے، ترجمہ سنو۔ اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہ آیت درد دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ دیکھو جہاں پاؤ مارو، قتل کرو، قرآن یہی کہہ رہا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ تو اب ہم بتاتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر گیتا کیا کہہ رہی ہے؟ شریمد بھگوت گیتا چیپٹر 4 ورس نمبر 78، اس میں یہ کہا جا رہا ہے سادھوؤں، کرشنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کب کب آتا ہوں، کب کب آتا ہوں، سنو، کہتے ہیں سادھوؤں کی حفاظت کرنے کے لیے اور گنہگاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دھرم کو قائم رکھنے کے لیے میں الگ الگ انداز میں اوتار لیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کرشنا کہہ رہے ہیں، میں نیست و نابود کرنے کے لیے آتا ہوں۔ کس کو؟ جو گنہگار ہیں ان کو نیست و نابود کریں گے کرشنا جی، اور سادھوؤں کی حفاظت کریں گے، اور جو دھرم کو نہیں مانتا اس کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ اوتار میں آئیں گے۔ یہاں نہیں مل رہا ہے تم کو کہ بھائی وہ سیدھے کرشنا جی اتر کے ختم کرنے آ رہے ہیں، تم کیا جواب دو گے؟ وہی انشاءاللہ ہم بھی بعد میں جواب دیں گے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی جو آیت ہے جس میں ان کو یہ تکلیف ہے، ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، بڑے مزے کی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، اولیاء کا مطلب حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف دوستی مراد نہیں، بلکہ ان کو سارے اختیارات مت دو، یہ اصل مسئلہ ہے۔ کیونکہ مدینے میں جب صحابہ گئے تھے تو وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، وہ چھپے ہوئے دشمن تھے اور جا کر کے مشرکین اور دشمنوں کی مدد کرتے تھے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بچے رہو ان کے ساتھ، کہ تم جا کر کے ان کو رازیں بتاؤ گے، اپنے سارے مال اسباب کی سب راز بتاؤ گے تو یہ جا کے دشمنوں کو بتائیں گے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، ان سے دوستی مت رکھو، ان کو پورا اختیار مت دو۔ لیکن یہ 1400 سال کے بعد آج واویلا مچا رہے ہیں۔ دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے دوستی مت کرو، ارے یہودیوں سے دوستی نہیں کرنا، عیسائیوں سے دوستی نہیں کرنا ہے، اور کافروں سے دوستی نہیں کرنا ہے۔ قرآن تو صرف دشمنی سکھا رہا ہے، دوستی نہیں سکھا رہا ہے۔ اچھا، قرآن دوستی نہیں سکھا رہا ہے، دشمنی سکھا رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں پھر
یہاں جو وید ہیں اور دوسری کتابیں وشنو پران، ان کی پران بھی ہیں بہت ساری، اور ایک کتاب ہے اپستھما دھرما شاسترا جس میں 2128 میں ایک ان کا ورس ہے، ایک آیت ہے. کیا کہہ رہے ہیں سنیے. کتابیں بھی مل جائیں گی، انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گی، میرا کہا ہوا سب ریکارڈ بھی موجود ہوگا. کہا جا رہا ہے ایک چنڈال یعنی دلت کو، چنڈال کہتے ہیں دلت، شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ارے ہم دوستی کرنے کو منع کر رہے ہیں. یعنی قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرو. اتنی بات پر تم واویلا مچا رہے ہو. اور یہاں تو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ دلت اور شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ہاتھ بھی مت لگاؤ. کیوں؟ انسان نہیں ہے وہ؟ دلتوں کو سناؤ. اور اس کو بات کرنا، اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اپستھما کتاب کا نام، دھرما شاستر 2128 اس میں موجود ہے. ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے، اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اور ایک ورس ہے ان کے اندر، اسانا سمہیتا، اس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 46، ایک ملیچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد. اب سنو، ملیچ کس کو کہتے ہیں؟ ملیچ یہ دوسرا باہر سے آئے ہوئے آدمی کو ملیچ کہتے ہیں. یعنی ہم مسلمان بھی ملیچ ہو گئے ان کے نزدیک. یہ کہتے ہیں نا باہر سے آئے ہوئے، تو ہمارے بارے میں بھی یہی بات آئے گی. اب قرآن میں اور بھگوت گیتا میں اور دوسری کتابوں میں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے یہ کوئی نہیں بولتا. یہ بھی لے کر کے کبھی سپریم کورٹ جاؤ، یہ بھی لے کر کے جاؤ کہ بھائی یہاں پر بھی تو بہت زیادہ سختی کی بات آئی ہے. چنڈال کو، شودر کو ہاتھ لگانا بھی منع کہا جا رہا ہے. یہ تو بھید بھاؤ ختم کیا جا رہا ہے. کوئی گیا نہیں سپریم کورٹ. اب سننے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی چلا جائے. ایک ملیچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد، یا کسی ایسی عورت سے بات کرنے کے بعد جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا، کیا ہے دھرم میں؟ دیکھیں کیا حکم ہے. چنڈال سے بات کرو، شودر سے بات کرو، یا کسی عورت سے ہاتھ ملا لیا جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے، بات کیا، یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا، تینوں برابر ہے. پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو اپنا منہ اچھے سے دھو لینا چاہیے. شودر کو پکڑ کے آیا، ایسی عورت سے بات کر کے آیا جس کا شوہر نہ ہو، یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو اسے چاہیے کہ پورا منہ دھو لے، کھلی کرے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. یہاں قرآن نے صرف یہ کہا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رازدار مت بناؤ، واویلا مچایا. اور تم تو ٹچ کرنے کو بھی منع کر رہے ہو، پیشاب پخانے کے برابر عورتوں کو بھی بنا دیا. اس کے بارے میں نہیں جاتے کہ یہ سخت آیت ہے؟ یہ بھی مقدس کتابوں سے اس کو بھی نکالنا چاہیے. پیدا کرو کسی وسیم گنڈے کو. وشنو پران بک نمبر 3 چیپٹر نمبر 18، یہ وشنو پران، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں واقعہ، بھید بھاؤ کون کرتا ہے سنیں. ساتا دھرو بادشاہ کا ایک نام ہے، ساتا دھرو. ساتا دھرو نام کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بڑا گناہ کر لیا تھا. یہ کتاب میں وشنو پران میں یہ موجود ہے. کیا گناہ کر لیا تھا؟ توجہ، بادشاہ نے گناہ یہ کر لیا تھا کہ ایک کافر سے بات کیا تھا. کافر سے بات کر لیا. ان کے نزدیک کون کافر ہے؟ جو ان کے دھرم کو نہیں مانتا. جو دھرم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی وہی کافر ہے جو اللہ کو نہ مانے. ان کے ہاں بھی کافر، ہم کافر ان کے نزدیک ہے. تو بہرحال ساتا دھرو بادشاہ نے ایک کافر سے بات کیا، اتنا بڑا گناہ کر لیا اس نے. کیا ہوا کتاب میں موجود ہے. حالانکہ وہ روزے سے تھا، وہ اپواس سے تھا، اس وقت اس نے بات کر لیا تو اس کو سزا کیا ملی؟ بادشاہ کو مرا تو دوسرے جنم میں کتا پیدا ہوا. دوسرے جنم میں وہ کتا بن کر کے پیدا ہوا. ارے کافر سے بات کرنے پر کتا بن کے پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں تو قرآن نے صرف دوستی کرنے کی بات منع کی ہے. دوستی کرنے سے منع کیا، سپریم کورٹ پہنچ گئے. اور کتا پیدا ہونے کی بات کی تو سیشن کورٹ میں تو جانا چاہیے. ارے کیا کیا بات کر رہے ہو؟ کافر سے بات کرنا منع ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. ہماری ہندوؤں سے بھی بات ہے، کرسچن سے بھی بات ہے، یہودیوں سے بھی بات ہے. لیکن جس معنی میں، جس مسئلے میں بات کرنا ہے ہم بات کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں روکا ہے. یہ کتابوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پہ ہم حملے کرتے جائیں اور ہم کو بولنے والا کوئی نہیں رہے گا. ارے میں تو ایک ادنا خادم ہوں، ابھی اللہ کے شعر موجود ہیں. ایک نہ ایک اٹھے گا اور پھر تمہیں تمہارا آئینہ دکھاتا رہے گا.
انشاءاللہ العزیز۔ اب آگے دیکھیں، ایک آیت یہ بھی ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے مسلمانوں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کو نہیں مانتے۔ تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے، تو ہم سے لڑنے کی بات تو قرآن کہہ رہا ہے تمہارے درمیان۔ یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے اور وہی مکہ کے مشرکین کے متعلق آئی ہے، لیکن یہ ابھی تک اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں، ابھی تک اپنے اوپر گڑ رہے ہیں۔ خیر اپنے اوپر فٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، لیکن اس آیت کے متعلق میں پھر گیتا کو اٹھاتا ہوں، پھر شریمد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 18، 22 اور 30، 3 اس میں ورس ہیں۔ یہ ہم نے کافی تگ و دو کے بعد سب جمع کر لیا، الحمدللہ ہمارے پاس بھی وہ علماء آج بھی موجود ہیں جو ہر جگہ کے خزانے نکالتے ہیں، سب جگہ نظر رہتی ہے۔ میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، ہمارے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے الحمدللہ۔ گیتا میں کرشنا ارجن سے کہتا ہے، آیت ذہن میں ہے نا، اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے لڑو، جنگ کرو۔ اب کرشنا ارجن سے کیا کہہ رہے ہیں سنو، کہتا ہے سارے جسم ختم ہونے والے ہیں مگر روح باقی رہنے والی ہے، اس لیے ارجن اس بات کو سمجھ کر جنگ کرو کہ جس طرح انسان پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لیتا ہے، ویسے ہی روح پرانے جسم کو چھوڑ کر نئے جسم میں آ جاتی ہے۔ تو اے بھارت کے بیٹے ارجن، جسم میں رہنے والی روح کو ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ اگلے جنم میں پھر پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اگر تم کسی جسم کو مارتے ہو، کاٹتے ہو تو خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک دوسری اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اس بات کا خوف نہیں کرنا، اس لیے کہ جس جاندار کو تم مار رہے ہو اس کے بارے میں تو لکھا گیا ہے پہلے سے ہی مرنے والا تھا، خالی تم جسم کو مار رہے ہو، روح تو رہتی ہے۔ ان کے یہاں 7 جنم کا جو مسئلہ ہے، تو کاٹو جتنوں کو چاہے، مارتے رہو۔ ارے یہاں مارا، ابھی یہ دوسری جگہ آ جائے گی پورن جنم لے کر کے، دوسرے میں پیدا ہو جائے گی۔ تو کرشنا ارجن سے کہہ رہے ہیں مارو ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور قرآن کے متعلق کہہ رہے ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ قتل کرو ان لوگوں کو، گیتا میں بھی وہی چیز ملے گی آپ کو، سیم کانٹیسٹ، سیم چیزیں ہم نکال کر کے، یہ ابھی کچھ ہی چیزیں ہیں، تلاش کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ اب دیکھیں جو لوگ، یہ ایک آیت یہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اپنے بھائیوں کو دوست نہ رکھنا۔ تمہارے لیے بھی حکم ہے، ہمارے لیے بھی، اپنے باپ بھائیوں کو دوست نہیں رکھنا اگر وہ ایمان چھوڑ کر کافر ہو جائیں۔ الحمدللہ ہم آج بھی یہی کریں گے نا۔ ہاں ہمارا عقیدہ یہی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کرتے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے باپ بھائی وغیرہ اگر ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرتے ہیں تو دوست مت رکھو ان کو، ان کے ساتھ دوستی مت رکھو، ورنہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے اور الگ معاملات ہوں گے۔ بہرحال اب گیتا میں بھی ایسا ہی کچھ ملتا ہے، چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 26۔ کرشنا ارجن کو جنگ پہ ابھارنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کرشنا بھگوان ہے، ارجن جو وزیر ہے یا جو بھی ہے، جنگ کرنے کے لیے، اور ارجن جنگ نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ تو کرشنا جی کیا کہہ رہے ہیں، ارجن کیوں جنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا؟ یہ آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا وغیرہ کے مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی پانڈووں اور گوروں کے بیچ میں۔ تو پھر ارجن نے دیکھا دونوں ٹیم میں کون ہے، اس کے دشمنوں کی ٹیم میں کون کون ہے، اس کے دونوں طرف دیکھ کر کے ارجن دیکھا ٹیم بی ہو یا ٹیم اے ہو، جو دشمنوں کی ٹیم تھی اس میں ارجن کا باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، استاد بھی ہے، ماموں بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سسرا بھی ہے اور اچھا چاہنے والے بھی ہیں۔ یہ سب دشمنوں کی ٹیم میں کھڑے ہیں اور ارجن ادھر ہے۔ اور پھر اب کرشنا جی کہتے ہیں اٹھو جنگ کرو، اٹھو جنگ کرو، اس لیے کہ ان کی محبت تمہارے اوپر غالب نہ آئے، جنگ کرو۔ ارے میاں یہاں تو قرآن نے
صرف باپ اور بھائی کا ذکر کیا کہ اگر وہ ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کریں تو دوستی نہ کرو. اور کرشنا تو جنگ کرا رہے ہیں باپ سے بھی, دادا سے بھی, سسرے سے بھی, بیٹے سے بھی, بھائی سے بھی, استاد سے بھی, سب ہے بھگوت گیتا میں. یہ آیت نہیں نظر آئی جس میں یہ کہا گیا ہے ارجن کو کہ تم مخالفت میں اگر تمہارا باپ بھی آئے, دادا بھی آئے, بیٹا بھی آئے, بھائی بھی آئے, استاد بھی آئے, ماموں بھی آئے, سب آئے, جنگ کرو, لڑو, اٹھو. یہ چیز تو گیتا میں بھی ہے. یہ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد کوئی آتنکوادی بن سکتا ہے, کوئی اپنے ماموں کے خلاف ہی تلوار لے سکتا ہے اور سسرے کے خلاف پہلے لے سکتا ہے. ہاں, یہ پڑھنے کے بعد تو ایسا لگے گا ارجن کو جب سسر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کرشنا جی نے کہا ہے تو پھر اس پر ہم کیوں نہیں عمل کریں, کیونکہ سسرا ہی تو لا کر کے ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے. آیت اور کئی آیتیں ہیں, وقت ختم ہونے آیا ہے. میں اس کو آج اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ تم ڈیفنس والے لیول میں نہ جاؤ, دفاع کرنے کے معاملے میں نہ جاؤ کہ قرآن نے ایسا نہیں کہا, ویسا نہیں کہا. میاں ان کی کتابوں میں بھی سیم چیزیں ہیں. وقت ہوتا تو پھر بائبل اور تورات وغیرہ ان دوسری کتابوں کو جو مقدس مانا جاتا اس سے بھی لایا جاتا, لیکن آج معاملہ یہاں پر ہندوستان میں ان کے ساتھ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, صرف قرآن میں ہے, صرف قرآن میں ہے. میں نے جتنی آیتیں پڑھی قرآن کی اور اس کے مقابل میں جتنے ورس اور جتنے چیپٹر بھگوت گیتا کے, ابھی منوسمرتی کا تو حال ہی الگ ہے. منوسمرتی جو ہے یہ تو بہت خطرناک کتاب ہے, خطرناک کتاب ہے. اس کو 2-3 مرتبہ انہوں نے بدل دیا, پھر بھی ابھی بھی جا کے خطرناک ہے. ابھی بھی جا کے اس میں جو لکھا گیا ہے یہ دیکھیں. قرآن میں ایک آیت ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, یعنی منافقوں کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں, جہاں ان کو پاؤ پکڑو مارو. یہ آیتیں پکڑو مارو والی ان کو بہت تکلیف دیتی. کس کے لیے کہا گیا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے, دشمن بھاگ جا رہا ہے یا دسیسہ کاری کر رہا ہے تو اس کو کیا چھوڑ دیں گے آپ؟ ارے انڈیا کے بارڈر کو کراس کر کے کوئی دشمن داخل ہو جائے, کیا انڈیا کی حکومت اعلان نہیں کرے گی جہاں پاؤ پکڑو اس کو؟ نہیں اعلان کرے گی کہ ایک بارڈر کراس کر کے گھس آیا ہے ہمارے اسٹیٹ کے اندر, جہاں ملے ارے پوسٹر بھی لگاتے ہیں ایسی شکل والا, کہیں دکھے تو فوراً پکڑو, پکڑنے کا حکم تو آتا ہے. لیکن وہ پوسٹر لے کر کے کیا ہم سب کے گھروں پہ پھرتے رہیں گے؟ ہر ایک کو پکڑنے کا گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے, پکڑو مارو. ارے بھائی خاص آدمی کے لیے کہا ہے جو بارڈر سے گھس کر کے آیا. اسی طرح قرآن نے ان خاص لوگوں کے لیے کہا ہے جو اسلام کی جڑیں کاٹنے پر لگے تھے. تو ملعونین کا جو لفظ آیا, کہتے ہیں دیکھو لعنت کرتے ہیں قرآن میں, ہمارے اوپر لعنت کرتے ہیں. یہ تو منافقین کے لیے کی گئی ہوئی آیت ہے, لیکن پھر بھی آپ کو میں بتا دوں گیتا میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 9 میں کہتے ہیں جو لوگ گیتا کی بات نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں. آیت ہے قرآن میں ملعونین کا لفظ آیا, لعنت کیے ہوئے ہیں, اور بھگوت گیتا میں کہا کہ جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں. یہ لوگ روح کو نہیں مانتے, حقیر لوگ ہیں, بیوقوف ہیں, ان کا کام دنیا کو تباہ کرنا ہے. 4 گالیاں دے دیا آپ نے پوری دنیا کو. شیطانی لوگ ہیں نمبر 1, حقیر لوگ ہیں نمبر 2, بیوقوف ہیں نمبر 3, دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں نمبر 4. گیتا کو نہیں ماننے والے عیسائی بھی ہیں, وہ بھی بیوقوف ہیں, یہودی ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں, اور جتنے چائنیز ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں, بدھسٹ جتنے ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں. کیونکہ گیتا میں کہا گیا جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی ہیں, بیوقوف ہیں اور دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں. یہ سارے لوگ یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہم کو گالیاں دے رہی ہے بھائی کتاب؟ ہم نے آج تک سپریم کورٹ میں پوچھا بھی نہیں کہ یہ شیطانی لوگ ہم کو کہا جا رہا ہے, بیوقوف کہا جا رہا ہے, اس کو نکالو. ہم نہیں جانتے ہیں, ہم نہیں چاہتے, ہمیں ضرورت نہیں. تم پڑھو, تم اپنے پاس رکھو. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, ہم کہاں تمہیں مارنے جا رہے ہیں, کاٹنے جا رہے ہیں. جو زہر پھیلانے کی کوشش کرے گا تو پھر ترکی بترکی جواب بھی دیا جائے گا. ایک آیت یہ پڑھا. اب منوسمرتی کی جو بات میں کہہ رہا تھا اس میں یہ ہے, ہاں یہ آیت جہاد کے متعلق جو نازل ہوئی, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اللہ فرما رہا ہے اگر یہ مومنین میں 20 لوگ صبر والے ہوں گے اللہ 200 پر غالب کرے گا, 200 پر غالب کرے گا. یہ سب توڑ مروڑ شروع ہو گئے, پیٹ میں تکلیف ہو گئی.
کہ مسلمانوں کو جنگ پر ابھار رہا ہے اللہ ان کا، اگر یہ 20 لوگ ہوں گے تو ہمارے 200 پر بھاری ہوں گے، 200 پہ بھاری ہوں گے. یہ آیت سب کو بتا رہے ہیں. دیکھو 20 لوگوں کو بھی یہ اکٹھا کر رہے ہیں، 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے، 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے. میاں کیا قرآن میں ہی ہے یہ؟ منوسمرتی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 74 کیا کہتی ہے یہ کتاب؟ کہتی ہے قلعے کے دیوار پر کھڑا ہوا ایک تیر چلانے والا جنگ کے میدان میں 100 دشمنوں کے برابر ہے. تم تو ایک آدمی کو 100 کے برابر بتائے. قلعے پر تیر لے کے کھڑا ہونے والا 100 دشمنوں کے برابر ہے، اور 100 تیر انداز 10,000 دشمنوں کے برابر ہے. تمہارے پاس اور بھی زیادہ ہے. قرآن نے تو یہاں 20 لوگ صبر والے ہوں تو کہا کہ 200 پر غالب آئیں، اور تم کہہ رہے ہو ایک تیر چلانے والا 100 کے برابر ہے، اور ایک 100 ہوں تو 10,000 کے برابر ہے. یہی چیز منوسمرتی میں بھی ہے. اگلی بار جب جائیں گے تو سب کتابیں ساتھ لے کر جائیں گے سپریم کورٹ میں، سب ساتھ میں لے کر کے جائیں. ان کو یہ میں میسج دیتا ہوں. کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں جو مجھے عرض کرنا ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم وینصرکم. اللہ فرماتا ہے تم ان سے لڑو، اللہ ان کو عذاب دے گا، اللہ انہیں عذاب دے گا کافروں کو اپنے ہاتھ اپنے دست قدرت سے، اور تمہاری مدد کرے گا اللہ. تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، ان سے لڑو، تو اب تکلیف ہو گئی. تو اب میں کہتا ہوں اتھر وید ورس نمبر 65-71 اس میں دعا مانگی جا رہی ہے بھگوان سے. کیا کہہ کر کے؟ جو برہمن کے خلاف ہیں، جو برہمنوں کے دشمن ہیں، جو بخیل ہیں، اور خاص کر جو ہندوؤں کے خداؤں کی توہین کرتے ہیں، اے بھگوان تو 100 گرہوں والی بجلی کی کڑک جس کے کنارے چاقو جیسے تیز ہوں، ان سے ان سب کے سر کے بال تو کاٹ دے، اور مونڈھے سے مونڈھے کو الگ کر دے، ان سے تو حملہ کر، ان کے گوشت کو، ان کے چمڑیوں کو گوشت سے الگ کر، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر، ان کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال دے. اتنا سب کہہ دیا. اللہ نے فرمایا اللہ صرف عذاب دے گا، اور تم تو پورا پورا پارٹ پارٹ کو عذاب دینے کی بات کر رہے ہو، ہر پارٹ کو. اتھروید میں موجود ہے. کیا کیا میں نے پڑھا آپ تو سن رہے ہوں گے. کہہ رہے ہیں چاقو جیسی تیز بجلی سے تو حملہ کر، جو بھی ہمارے بھگوانوں کو نہیں مانتا، سب نہیں مانتے، سب کے لیے بد دعا ہو رہی ہے. ہاں ان کو حملہ کرے بھگوان، ان کے مونڈے سر کاٹ دے، ان سے سر کے بال کھینچ دے، گوشت سے چمڑی کو نکال دے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر، اور ان کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال دے. میرے عزیزو، نلی میں سے گودا نکالنے تک کی دعا ہو گئی، اب بچا کیا؟ بچا کیا؟ اور قرآن کے اوپر یہ اعتراض ہے، قرآن کے اوپر اعتراض ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو اللہ عذاب دے گا، تم کیا کیا عذاب دینے کی بات کر رہے ہو؟ یہ اتنا ہی نہیں ہے، اور بہت کچھ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایسا رکھا ہے کہ اس کی آیتیں آج تک امن کو پھیلا رہی ہیں، امن کو پھیلا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کی ایک آیت یہ بھی ہے کہ جو جنگ میں جائیں گے ان کے متعلق یہ کہتے ہیں، منوسمرتی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 81 اس میں کہا جا رہا ہے جو مقدس قانون، ہاں یہ بھی سنیں، ہمارے ہاں یہ بھید بھاؤ نہیں ہے. قرآن تم پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ امام بھی پڑھ سکتا ہے، مقتدی بھی پڑھ سکتا ہے، غریب بھی پڑھ سکتا ہے، امیر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. منوسمرتی کا قانون تو سنو. قرآن نے صرف اتنا کہا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، جنہوں نے ہمارا انکار کیا ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، سخت عذاب چکھائیں گے. تو یہ کہتے ہیں کافروں کو، جو خدا کو نہیں مانتا، یہ بار بار عذاب چکھانے کی بات کر رہے ہیں. اور تم کیا چکھا رہے ہو؟ سنو، منوسمرتی میں جو مقدس قانون کسی شودرا کو سمجھا دے گا، دلت آدمی کو کوئی مقدس کتاب پڑھا دیا اور یا اس کو کوئی قانون بتلا دیا، تو خود بھی نرک میں جائے گا، وہ شودرا بھی نرک میں جائے گا، خود بھی نرک میں جائے گا، وہ شودرا بھی نرک میں جائے گا. کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا بھگوت گیتا کو. اگر آپ کسی وید پڑھنے والے سے اس کی اجازت کے بغیر وید لے لیں تو اس کا جرم ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے اس سے وید چرا لیا ہے. لہٰذا جو وید دلت کسی پنڈت سے لے لے گا، کہہ رہے ہیں وہ نرک میں جائے گا، نرک میں جائے گا. یہ دلت سماج والوں کے متعلق ہے. میرے عزیزو، قرآن نے کہیں ایسا نہیں کہا
کہ قرآن صرف سید زادے پڑھ سکتے ہیں یا پٹھان کے بچے پڑھ سکتے ہیں، شیخ کے بچے پڑھ سکتے ہیں. نہیں میرے عزیزو، قرآن پاک کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. یہاں تک کہ وہ بچے ابھی جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ پڑھتے کیا بلکہ حفظ بھی کر لیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا ہے کہ کہیں تمہارے اندر یہ احساس کمتری نہ آئے. کیا قرآن میں ایسے لڑنے مرنے کاٹنے کی باتیں آئی ہیں جو یہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں؟ کہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جس دن یہ اعتراض کریں گے، ایک آیت یہ بتائیں گے تو 10 میں کتابوں سے بتاؤں گا کہ کہاں کہاں تم کاٹنے کی بات کر رہے ہو، کہاں کہاں تم قتل کی بات کر رہے ہو. سب پرانی کتابوں میں موجود ہے. دشمنوں سے مقابلہ کرنا، جنگوں کے حالات موجود ہے، کون سی جنگ میں کتنے مارے گئے، کتنے قتل کیے گئے، سب موجود ہے. لیکن کیا بتائیں، آج اسلام دشمنی عروج پر ہے. سب کو صرف اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے، قرآن کو ٹارگٹ کرنا ہے. اس لیے یہ سارے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل عطا فرمائے. مولا قرآن کے مخالفین کو نیست و نابود فرمائے. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، مولا تو انہیں عذاب شدید کا گرفتار بنا دے. اے رب ذوالجلال، جتنے حاضرین ہیں بشمول من، مولا ہم سب کو جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.